جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ لوٹوں کی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر طاہر علی جاوید صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگوں پہ بار بار الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے لوٹے بن گئے، اپنی پارٹی کو چینج کیا، وہاں سے آپ گئے، آپ نے گورنر راج کی مجھے مثال دی شروع میں کہ اس وقت آپ کا یہ سٹینڈ تھا کہ آپ اپنی قیادت کے ساتھ آپ نے اختلاف کیا اور دین آپ لوگ اپنا گروپ بنایا، لیکن ابھی یہ جو لیبل لگ گیا اس کو کیسے آپ لوگ اتاریں گے؟ اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اخلاقی طور پر یہ چیز درست نہیں ہے۔ جی مجھے موقع نہیں ملا آسما آپ کے پروگرام میں زیادہ شرکت کا، لیکن میں دو تین چیزیں آپ پہ واضح کر دوں۔ فرسٹ آف آل یہ ہم پہ بار بار یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور ایک پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کی ہے، نہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے، نہ چیف منسٹر کو، نہ ہم نے کوئی فائنانس بل میں حصہ لیا۔ یہ جو 63A کے کلازز ہیں جن کے تحت آدمی ڈیفیکشن کرتا ہے وہ ہم پہ لاگو نہیں ہے، نہ وہ امتحان آیا نہ آگے آنا۔ یہ بھی میں بالفرض چلیں، آپ نے کہا نہ وہ امتحان آئے، بالفرض ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کوئی موشن موو کی جاتی ہے، کیوں لیک کرتی ہے یا پیپلز پارٹی کرتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ کس کو ووٹ دیں گے؟ اس پہ آرٹیکل 63A لاگو ہوگا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ پاکستان پیپل پارٹی کبھی موو نہیں کرے گی۔ یہ کچھ مفاہمت ہوئی ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آئی نو دا فیکٹ۔ ہاں بالکل کبھی نہیں موو کرے گی۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے جو میں نے آپ کو بات کی ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا پولیٹیکل پارٹی اینڈ پارلیمانی پارٹی۔ اب دیکھیں آج یہ صرف ایک پاکستان اور شاید انڈیا یہ واحد ملک ہے پوری دنیا کے ممالک میں جہاں پولیٹیکل پارٹی حاوی ہے اتنی پارلیمانی پارٹی پہ کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی رائے کا احترام ہی کوئی نہیں۔ باہر کوئی شخص بیٹھا ہو، اندر 99% لیٹ سے کوئی پارٹی ہو، ہمارے تو 60% ہے نا اس میں، لیٹ سے 99% وہ اختلاف کریں تو جو شخص باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ان پہ حاوی ہو جائے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ اخلاقی طور پہ کیسے درست ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اس وقت 47 ارکان کی ایک سوچ ہے آؤٹ آف 81، دوسری طرف 34 ارکان ہے۔ اس 47 کا بھی اگر آپ تجزیہ کریں، میں 1 منٹ میں ختم کروں گا، تو اس میں ہمارے پاس 3 یا 4 خواتین ہیں، باقی 43 ارکان جو ہیں وہ حلقے والے ہیں۔ دے آر ڈیولی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آف 2-2-2.5 لاکھ۔ چلیں پھر، لیکن مشاہد اللہ صاحب نے ابھی پہلے کہا کہ کیوں لیگ کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہ ان کا نہیں تھا، پھر اس کا مطلب آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا؟ نہیں آسما آپ سن لیں نا، میری عرض سن لیں۔ دوسری طرف جو 34 رہ گئے اس میں تقریباً 13-14 خواتین ہیں، باقی کوئی 17 کے قریب الیکٹڈ ہے، یعنی ہمارا ڈفرنس 60-40 نہیں ہے، 17 وہاں الیکٹڈ ہے، میرے پاس 40 الیکٹڈ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ جمہوریت کے دعوے دار سارے بنتے ہیں، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جو میجورٹی ہے اس کی بات ہی نہ سنی جائے اور باہر سے کوئی شخص کہہ دے کہ نہیں جی آپ نے کھڑے ہونا تو کھڑے ہو جائیں، ہم کسی کے ملازم تو ہے نہیں۔ لیکن ملازم نہیں، 18ویں ترمیم میں اب پارٹی لیڈر کو، پارلیمانی لیڈر، پارٹی لیڈر کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس ممبر نے کرنا کیا۔ یہ تو اگلے الیکشن میں ہوگا، لیکن مثال دی جا رہی۔ آغا صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی، اخلاقاً کیا ہونا چاہیے تھا جو کچھ وہ بیان ابھی کیا ڈاکٹر صاحب نے؟ پہلے میں قانوناً بتا دوں، آئین پاکستان کی 63A اگر محترم ڈاکٹر جاوید علی صاحب نے نہیں پڑھی تو وہ جا کے پڑھ لیں گھر جا کے، اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی وائلیٹ کرے گا اور پارلیمانی پارٹی تبدیل کرے گا وہ ڈسکوالیفائی ہوگا۔ یہ ڈیفیکشن کلاز ہے، اور آپ یورپ میں سیاست نہیں کر رہے، آپ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ یہ ٹیکنیکلی یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ والے لوٹے نہیں ہیں، یہ والے لوٹے نہیں ہیں، آپ کو ٹیکنیکل قسم کے لوٹے ہوں گے، لیکن ہیں آپ لوٹے ہی، سیدھی بات ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ 47 ہیں 42 ہیں، تعداد کی بات تو ہے نہیں۔ اگر آپ اس درخواست کی بات کرتے ہیں تو سپیکر نے سب سے بڑا فراڈ کیا ہے، کیونکہ ایسی جعلی درخواست کے اوپر آپ کو نومینیٹ کر دیا ہے اور سیٹیں آپ کو الاٹ کر دی ہیں، آپ کو ان کا لیڈر مقرر کر دیا ہے پارلیمانی کمیٹی کا، جو درخواست جعلی ہے، جس پہ سائن کرنے والے 3 افراد نے سپیکر صاحب کو دستخط کہا ہے کہ ہمارے دستخط نہیں ہوئے، ہمارے جعلی دستخط کیے گئے ہیں، ان کے خلاف پرچہ درج کروایا جائے۔ آپ کیسے بندے ہیں؟ آپ نے امریکہ میں بھی فراڈ کیا، وہاں سے آپ کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری وڈرا ہوئی،
آپ کو پریکٹس کرنے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے کرپشن کی اور آپ کو منسٹری میں سے نکال دیا گیا. وہ تو پرویز مشرف صاحب نے آپ کی منسٹری, پرویز لائی صاحب نے آپ کو نکال دیا تھا, وزارت صحت سے نکال دیا تھا. آپ کو گفتگو نہیں ہے, میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ کو جنرل پرویز مشرف نے بچایا اور دوسری منسٹری دلوا دی. آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے. آپ کے ساتھ تو بات نہیں کرنی چاہیے. یہ تو آسما نے آپ کو پروگرام میں بٹھا لیا, اس لیے آپ کی باتوں کا جواب دینا مجبوری بن گئی ہے. آپ نے ٹکٹ کیوں دیا آغا صاحب آپ نے ان کو؟ پھر کون سی ٹکٹ؟ وہ ان کو پرویز مشرف دے گیا ٹکٹ. یہ تو نہ جماعت کے رہے نہ پرویز مشرف کے رہے. یہ تو ان کی تو کوالیفیکیشن ہی صرف جنرل پرویز مشرف تھا. یہ تو آئی سکائی لیب تھے پارٹی کے اندر. یہ کون سی میاں نواز شریف صاحب کو بھی جھوٹا کر رہے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم مسلم لیگیوں کو واپس لے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم واپس گئے ہی نہیں اس جماعت میں, نون لیگ میں. یہ تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو جانے سے پہلے جھوٹا کر دیا. انہوں نے آسمان سننے والی بات ہے, یہ بڑی سننے والی بات ہے. انہوں نے جانے سے پہلے ہی ان کو جھوٹا کر دیا ہے. یہ کل کو ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ کل کو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ چانڈیو صاحب انہوں نے ڈاکٹر طاہر صاحب نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے آپ لوگ. وہ بھی ٹائم پر بات ہے. ہم تو ہر دور میں آزمائش ہے. جو بھی آمریت کے جو پیدا کردہ لوگ ہیں وہ سب کے سب ہمارے خلاف ہے. آغا صاحب نے بات بڑی پتہ کی کر دی ہے, ہماری بھی جان چھڑائی ہے کہ سبوں کو ٹکٹ پرویز مشرف نے دی ہے. اب جو ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے ان کو ٹکٹ اس وقت کا جنرل دے رہا تھا, تو کیا وہ الیکشن تھی؟ پھر تو ہمارا کارنامہ ہے کہ جہاں صدر پرویز مشرف مکے لہرا کر قتل عام کر کے ان کو ٹکٹیں بھی دے رہا تھا, اس میں ہم جیت کر آئے ہیں اور اکثریت حاصل کر کے. کمال تو ہماری جماعت ہوگا. کبھی کہتے فیئر الیکشن نہیں تھا, پھر بھی آپ بھی جیت کے آگے, جیت کے آگے, سارے جیت کے آگے. آپ کو حکومت مل گئی, صدر آپ کے, وزیر اعظم آپ کے. کتنا روکیں گے آپ نے کہا کتنا روکیں؟ میں نے سوال کیا تھا آپ سے تحریک عدم اعتماد. انہوں نے کہا وہ کبھی نہیں آئے گی, لکھوا لیں کبھی ایسا کچھ. وہ ان کا اپنا خیال ہے, یہ فیصلہ قیادت کرے گی. لیکن میرے ذہن میں ایک لائن کلیئر ہے جو رضا صاحب نے کل بات کی ہے, ہم بھی بات کرتے ہیں. ابھی بھی مفاہمت, ہم بھی بات, مفاہمت کا مطلب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ایک سسٹم چل نکلا تھا جس کو ابھی تھوڑے وقت کے لیے نقصان پہنچایا گیا ہے کل. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے منشور پر چلیں, اپنے اپنے مینڈیٹ کا سبوں کا احترام کریں اور سب کہیں کہ جمہوریت رہے, بھلے جمہوریت رہے, اس میں مفاہمت ہو سکتی ہے. مفاہمت یہ چلے گی. 30 سیکنڈز میرے پاس کلوزنگ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. مفاہمت بالکل ہونی چاہیے. مفاہمت بھی چلتی رہتی ہے, مخاصمت بھی چلتی رہتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں. ہم علیحدہ علیحدہ پارٹی ہیں, لیکن ایک بات میں یہ ضرور لوٹوں پر زور نہیں دینا چاہیے. لوٹے جو ہے نا, دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں سارے کون فلانا لوٹا فلانا, یہ آغا صاحب بتا دیں یہ کون سے لوٹے ہیں. چلیں لوٹوں کی آپ بات کریں. یہ قائد اعظم لیگ نہیں ہے, یہ لوٹا لیگ ہے. اور اس کا حشر اس ملک کے عوام نے ایسا کرنا ہے کہ یہ ساری زندگی دوبارہ لوٹے نہیں بنیں گے. اور میں نے جو کہا تھا یہ مشرف کی پارٹی ہے, وہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ مشرف نے ٹکٹ شاہد اللہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. کامل علی آغا صاحب, ڈاکٹر طاہر علی جاوید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. بات ہوئی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, ہوگا کیا پنجاب میں, کیا حالات مڈ ٹرم الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں. لیکن بار بار ذکر کیا کہ جو لوٹا کریسی ہے یہ پاکستان میں جمہوریت کو نقصان دے سکتی ہے, اور اس سے حالات جو مفاہمت کی جانب جیسے پیپلز پارٹی کا کہنا جا رہے تھے مزید خراب ہو سکتے ہیں. کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.